جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب میں قاسم علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پہ آنے کا موقع دیا تاکہ میں کچھ اپنے تجربات زندگی کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، ہو سکتا ہے یہاں کی یوتھ کے لیے یوزفل ہوں۔ تو جناب میری جو ابتدائی زندگی ہے اس میں میری پیدائش گجرات کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سوکلاں، وہاں پہ ہوئی۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو میٹرک تک تھی وہیں سے حاصل کی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا جاؤں کہ قاسم صاحب کے ساتھ جو میرا ایک چھوٹا سا تعلق بنتا ہے گجرات کے حوالے سے، جس گاؤں میں ان کی پیدائش ہے اور میرے گاؤں کی جو ہے وہ حدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ تو میٹرک کے بعد میں نے گریجویشن جو ہے وہ گجرات کے اندر ایک بڑا فیمس کالج ہے زمیندار کالج، وہاں سے میں نے بی ایس سی کی ڈبل میتھ فزکس کے ساتھ۔ تو اس کے بعد میں نے عملی زندگی جو تھی اپنی اس کا آغاز کیا گاؤں سے ہی پڑھانے سے۔ تو میں نے ایک اکیڈمی سٹارٹ کی جس کا نام تھا آکسفورڈ اکیڈمی۔ تو بڑے چونکہ میں پڑھائی میں اچھا تھا، جب لوگوں نے دیکھا کہ اچھا اس لڑکے نے پڑھانا شروع کیا ہے تو انہوں نے اپنے بچے میرے پاس بھیجنا شروع کر دیے۔ کچھ گاؤں کے لوگ جو بیٹیوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہتے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ جی پلیز آپ ہمارے گھر پہ آ کے پڑھانا چاہیں تو۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یا کچھ لڑکے جو اسکول چھوڑ چکے تھے، وہ تقریباً میری ہم عمر تھے، 18-19 سال کے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی اگر آپ میرے پاس آ کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی گارنٹیڈ پاس ہیں آپ۔ تو انہوں نے بھی مجھے جوائن کیا۔ تو ان دنوں سے ہی جو ہے میں نے تھوڑا سا پریکٹیکل لائف کے اندر جو وزڈم ہے اس کو سیکھنا سٹارٹ کیا سلولی گریجولی۔ یعنی کہ ہم نے اپنے گھر کی جو بیٹھک تھی وہاں سے پڑھانا سٹارٹ کیا، کام بڑا تھوڑا سا، اسٹوڈنٹس بڑے، تو ہم ایک تھوڑی سی بڑی جگہ کے اوپر شفٹ ہو گئے۔ جب انہوں نے ہمیں کہا اس جگہ کے جو اونر تھے کہ جی یہاں پہ آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو ہم نے پھر ڈفرینٹ آپشنز کو لیا کہ جی کیا کر سکتے ہیں۔ تو وہی بچے جو میٹرک سے بھاگے ہوئے تھے ان کے اپنے گھر والے ان کو نکما اور نالائق کہتے تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر والے نکما اور نالائق کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا سر یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری گاؤں کے اندر ایک حویلی تھی، انہوں نے سب نے جناب 10-12 بڑے بڑے لڑکوں نے مل کے اس کو ایک دن کے اندر تیار کر لیا۔ اس کے بعد جناب میں ایک دل اور دماغ کی جنگ تھی میری کہ اب مجھے بی ایس سی کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ میرا دل جو تھا ہمیشہ سافٹ کارنر وہ یہی تھا کہ مجھے پڑھانے کی سائڈ پہ آنا چاہیے، مجھے ایم ایس سی فزکس یا ایم ایس سی میتھ کرنا چاہیے اور مجھے ٹیچنگ لائن میں آنا چاہیے۔ لیکن دماغ جو تھا وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا نہیں اور بھی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں۔ تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ اکاؤنٹنسی پروفیشن ایک اچھا پروفیشن ہے، یہ بڑا رسپیکٹڈ پروفیشن ہے، اور اگر آپ نے فائنینشیل سیکٹر کی ہائٹ کو ٹچ کرنا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا روٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ تو پھر میں اسلام آباد چلا گیا پڑھائی کے لیے۔ تو میں نے انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس اسلام آباد برانچ سے کوالیفائی کیا 2001 میں، اور وہاں پہ بھی پڑھنے کے ساتھ جو ہے پڑھانے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رہا۔ جناب میرا یہ بہت اسٹرانگ بلیو ہے کہ جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے ان کے لیے اپرچونٹیز ہر جگہ پہ ہیں، ملک کی بندش نہیں ہے مواقع کے لیے۔ تو یعنی کہ میرا یہ اسٹرانگ بلیو تھا کہ اگر میں پاکستان میں بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہوں تو الحمدللہ میں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے میں نے بڑی اچھی جابز کی۔ میری پہلی جاب جو تھی یہاں پہ وہ پاکٹیل لمیٹڈ تھی، ایک یو کے کی کمپنی تھی جنہوں نے موبائل ٹیلی فونی لانچ کی پاکستان کے اندر۔ میری سیکنڈ جاب جو تھی وہ کے پی ایم جی کے اندر تھی۔ تو یعنی کہ یہاں پہ بھی بہت سارے مواقع تھے، لیکن یہ میں نے محسوس کیا کہ آگے بڑھنے کے لیے ایکسپوجر
اور ایکسپیرینس بہت ضروری ہے. تو اس چیز کا خیال کرتے ہوئے یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کسی ڈیولپڈ کنٹری کے اندر جانا چاہیے, مجھے دیکھنا چاہیے وہاں پہ جا کے لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں, بزنسز کس طرح سے کام کرتے ہیں, تاکہ وہ ایکسپیرینس اور وہ ایکسپوئر سیکھ کے میں دوبارہ پاکستان آ سکوں اور اپنے ملک کی خدمت کر سکوں. تو ان بنیادوں کے اوپر یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے باہر جانا چاہیے UK کے اندر. جی بزنس جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جینز کے اندر تھا, کیونکہ میرے والد صاحب گاؤں کے اندر ایک چھوٹی سی دکان کرتے تھے اور میں بڑے چھوٹی عمر سے بچپن سے ان کا ہاتھ بٹاتا تھا ان کی دکان کے اندر. بہت سارے بزنس کے جو گر تھے وہ میں نے اپنے والد صاحب سے بڑی ابتدائی زندگی میں سیکھے. میں چند چیزیں ان کی کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کلیے جو تھے ان کے مثال کے طور پہ اگر جتنے سوں کی من ہوتی ہے چیز اتنے ڈھائیوں کی کلو ہوتی ہے. مثلا اگر 100 روپے کی من ہے تو 2.5 روپے کی کلو ہوگی, 200 روپے کی من ہے تو 5 روپے کی کلو ہوگی, اور جتنے روپوں کی کلو ہوتی ہے اتنے آنوں کی چھٹانک ہوتی ہے. تو یہ پرانے لوگ اس چیز کو فالو کریں گے. اسی طرح سے وہ کہتے تھے مال کو رکھ کے نہیں پچھتانا چاہیے, بیچ کے پچھتانا چاہیے. سیاڑا وپاری جو ہے وہ ہمیشہ پہلے ہاتھ سے منافع کماتا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جناب سکل یہ نہیں ہے یا مہارت یہ نہیں ہے کہ آپ نے مال بیچنا ہے, بلکہ اصل مہارت یہ ہے کہ مال آپ نے کہاں پہ نہیں بیچنا, اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. تو بڑی ابتدائی زندگی سے ہی والد صاحب کی طرف سے ایک بزنس کی میری ٹریننگ ہو گئی. اور ایون جب میں کالج جاتا تھا FSC, ہماری سبزی جو ہے وہ جایا کرتی تھی منڈی میں, وہ میں بیچ کے اپنے کالج کی کلاسز لے کے پھر والد صاحب کے لیے شہر سے سودا خرید کے لے کے آتا تھا دکان کے لیے. تو یعنی کہ بڑی ابتدائی زندگی میں ہی میری بزنس کی ٹریننگ ہو رہی تھی. بزنس میری جینز میں تھا, بلڈ میں تھا. جابز میں نے UK کے اندر جا کے بھی بہت اچھی کی, لیکن وہ جو جینز تھے وہ جوش مارتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جی ڈیفینیٹلی بزنس کی سائڈ پہ مجھے آنا چاہیے. تو یہ ایک بیسک ریزن تھی. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ جاب کے اندر رہتے ہوئے بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے آپ کا ڈلیوری کا. یعنی کہ آپ اگر ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے اور ساری زندگی آپ نے جاب کر کے نکال دی تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس جذبے کی وجہ سے بھی کہ میں کچھ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں آ کے, جو کہ جذبہ میں لے کے گیا تھا یہاں سے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس آرگیومنٹ, یہ میرا آرگیومنٹ بڑا اسٹرانگ تھا کہ مجھے بزنس کی سائڈ پہ آنا چاہیے. جو بزنس کا انیشل فیز ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے میں UK میں تقریباً 14 سال سے ہوں اور میں نے 14 بزنسز ہی ٹرائی کیے ہیں. ہر سال ایک نیا بزنس ٹرائی, اور اگر وہ نہیں چلتا تو اگلے بزنس کے اوپر. تو بڑا ڈیپتھ کے ساتھ ہر بزنس کو, ایسا نہیں کہ سرسری سا کیا ہے, اس کے اندر پورا دل و جان کے ساتھ ہم نے محنت کی, اور اگر وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آئیڈیا کامیاب نہیں تو پھر ہم نے اگلے بزنس کے اوپر سوئچ کیا. تو مثلا اگر آپ بزنسز پوچھیں میں نے کن کن بزنسز کو ٹرائی کیا, چاولوں کو ہم نے امپورٹ کیا جناب پاکستان سے, فروٹ اور ویجیٹیبلز کو ہم نے امپورٹ کیا پاکستان سے, آم ہم نے منگایا پاکستان سے, میڈیکل اکوپمنٹ بھی ہم نے منگوایا پاکستان سے. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک فروٹ ویجیٹیبل کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہم نے بنائی, وہ کام کیا. ٹریول ایجنسی ہم نے بنائی, وہ کام کیا. اس کے علاوہ اور بے شمار کام تھے جو ہم نے ٹرائی کیے لیکن وہ کام چلا نہیں. تو ہر سکسیسفل بزنس کی ایک ڈیفینیٹلی سٹوری ہے, جو چونکہ بزنس جو ہے یہ نفع کا نام نہیں ہے, صرف یہ نفع اور نقصان کا نام ہے. آپ نے ضرور ایک اسٹرانگ پلان کرنا ہے کہ جناب یہ جو انیشل فیز ہے بزنس کا, جس میں کہ ڈیفیکلٹی آئے گی, آپ کو ہو سکتا ہے ریٹرنز بالکل بھی نہ آئیں اور آپ نے انویسٹ کرنا ہے یا آپ نے اسپینڈ کرنا ہے, تو وہ پیریڈ آپ نے کس طرح سے سسٹین کرنا ہے. تو ایک بڑا ہی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا جناب. صبح فجر سے لے کے عشاء کے بعد تک ہم کام کرتے تھے, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب ہم دیکھتے تھے کہ جی کیا ریٹرن آیا, تو اسے 2 وقت کی روٹی بھی شاید وہ نہیں آ سکتی. تو ڈیفیکلٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے.
بزنس سے پہلے کا، اور وہاں پہ جو اچھی بات ہے کہ آر نہیں سمجھتے لوگ کسی کام کو بھی. یعنی کہ اگر آپ نے ایک چھوٹا سا کام سٹارٹ کرنا ہے تو کوئی بندہ آپ کی رسپیکٹ کو اس طرح سے میجر نہیں کرے گا کہ جی آپ کیا کام کریں. تو مجھے یاد آتی ہے بات، امان اللہ صاحب جو ہیں اسلامک یونیورسٹی کے ڈین تھے جب میں اسلام آباد میں تھا، تو ایم بی اے کا ان کا پہلا بیچ تھا، اور اس بیچ سے وہ ایڈریس کر رہے تھے. تو ان کی ایک بات مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا آج کہ آپ نے اپنا کام جا کے کرنا ہے، چاہے آپ کو ایک ریڑھی سے کام سٹارٹ کرنا پڑے. تو بڑی ڈیفیکلٹی آئی شروع کا جو فیز تھا بزنس کا، لیکن اللہ کے فضل سے اس کے بعد بہتری آنا شروع ہو گئی. میں نے جو محرومیوں کا احساس تھا ہمیشہ اپنی موٹیویشن ان چیزوں سے لی، اور انہوں نے مجھے سکسیس کی امید اور موٹیویشن دی. جو محرومیوں کا احساس تھا، میں یہ دیکھتا تھا چیزیں اچھا کس طرح سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جب میں زمیندار کالج پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو آنے جانے کے لیے میں بس پہ آتا جاتا تھا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اچھا میں نے اپنے آپ کو سٹیپ اپ کب کرنا ہے. یعنی کہ یہ جو ایک بس کے اندر جو مسافر ہوتے ہیں جناب، چھت پہ بیٹھ کے ہم کالج جا رہے ہیں، اس کو بہتری کس طرح سے لائی جا سکتی ہے. تو میں سوچتا تھا یہ جو محرومیوں کے احساس نے مجھے فیوچر کے لیے ہو. اگر ہم دیکھیں جناب، اکاؤنٹنگ سائڈ جو ہے یہ سروس سیکٹر کا بزنس ہے، اور کمپٹیشن اس کے اندر بڑا ٹف ہے. اگر آپ ٹریڈیشنل اور کنونشنل لائنز کے اوپر اکاؤنٹنگ پریکٹس کو آپ رن کرتے ہیں یو کے اندر، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایشین بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ کو کلائنٹس بھی ایشین بیک گراؤنڈ سے ہی زیادہ ملیں گے، اور جتنے کلائنٹس ہیں اتنے ہی اکاؤنٹنٹس ہیں، تو مقابلہ بڑا سخت ہے. تو ہم نے یہ سوچا، برین سٹورمنگ کی کہ کس طریقے سے ہم جدت لے کے آئیں اس بزنس کے اندر. تو میں نے دیکھا کہ جب تک ہم دوسری کمیونٹیز کے اندر نہیں جائیں گے ہم بزنس کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے میں نے 7 اکاؤنٹنٹس کی ٹریننگ کی ایک اکیڈمی وہاں پہ بنائی. اکاؤنٹنٹس ٹریننگ کرنے کے لیے آتے تھے، تو جو اکاؤنٹنٹس ہمارے پاس ٹریننگ کرتے تھے اور ان کے مشن میں تھا، ان کے ایم میں تھا انہوں نے جا کے اپنا کام کرنا ہے، تو میں ان کو ایک بڑا لوکریٹو آپشن دیتا تھا کہ جی اگر آپ نے اپنا کام کرنا ہے جا کے تو ہمارے پاس ہم مل کے کام کر سکتے ہیں، اور یہ آپشن موجود ہے. تو وہ لوکریٹو آپشن تھا. تو اس طریقے سے لوگ آ کے ملنا شروع ہو گئے ہمارے ساتھ، اور ہمارا کام جو ہے وہ بڑھتا گیا. جس طرح سے میں نے کہا کہ ہم نے بزنس کو ٹریڈیشنل اور کنونشنل لائنز کے اوپر نہیں سوچا، ہم نے جدت لے کے آنے کی بات کی. اگر ہم دیکھیں تو جو ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں ان کو ورکنگ رائٹ یو کے اندر 2010 اونورڈ کچھ ملنا شروع ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ رومینین کمیونٹی ان کو ورکنگ رائٹ 2012 میں ملے. اب ان لوگوں نے اپنے بزنسز اسٹیبلش کرنا ہے، تو ایک بڑی کمیونٹی موجود ہے. تو میں نے اسپیسیفکلی اس کمیونٹی کے اندر سے ایک بہت ہی میرے اچھے بزنس پارٹنر ہیں ان کو میں نے لیا، اور ہم نے مارکیٹنگ کی اس کمیونٹی کے اندر. اور ایک بہت بڑا میجر چنک جو ہمارے کلائنٹس کا آج موجود ہے وہ ایسٹرن یورپین، جس میں رشیا، رومینیا، لیٹویا، البینیا، ان ملکوں کا ہے. تو ہمارے پاس ایک بڑی کلائنٹل ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا مارکیٹ جہاں سے آن لائن سیلنگ ہوتی ہے، یہ جو آن لائن سیلرز ہیں چائنا کے، یہ یورپین کنٹریز کو سیل کرتے ہیں، اور ان کی جو ڈیسٹینیشن کنٹری ہے وہاں پہ ان کو اکاؤنٹنگ اور ٹیکسیشن سروسز کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری ٹریڈیشنل اکاؤنٹنگ فرمز اس سائٹ پہ کام نہیں کرتی، لیکن ہمارے لیے یہ ایک انوکھا اور جدت کا ایلیمنٹ تھا. ہم نے چائنا انڈسٹری کو ایکسپلور کیا. ایک چائنا سے میرے ساتھ بزنس پارٹنر ہیں جو کام کرتی ہیں. تو الحمدللہ یہ جو 2 فیکٹر تھے بزنس کے کہ جی ایسٹرن یورپین سائٹ اور چائنا کی جو سائٹ ہے، یہ ہمارے ان 2 فیکٹرز نے ہماری گروتھ کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا.
دیکھیں جی، جو میرا انالیسز ہے، جب میں دیکھتا ہوں ایشین ملکوں کو اور یورپین ملکوں کو، تو وہ ڈیولپڈ نیشنز ہیں. اگر آپ ایک فیکٹر لے لیں، ایز آف بزنس، کہ وہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے اتنا آسان ہے کہ اگر آپ نے بہت انیشل ایجوکیشن لی ہوئی ہے اور آپ نے اپنی کمپنی سیٹ اپ کرنی ہے، تو آپ بڑا آسانی سے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں اور اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ایشین ممالک کی بات کریں تو یہاں پہ جو ایک بیوروکریٹک انوائرمنٹ ہے، یہ مشکل کر دیتا ہے اس پروسیس کو. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بڑی لوکریٹو ہے لوگوں کے لیے وہاں پہ بزنس کرنے کے لیے، کیونکہ ایک گورنمنٹ کے جانے سے وہاں پہ رولز چینج نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پہ لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ پالیسی بنائی جاتی ہے اور آگے لے کے چلتے ہیں لوگ بزنسز کو. انفارچونیٹلی ایشین ممالک کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پالیسیز کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ بھی پھر خطرے میں پڑ جاتی ہے. اسی طرح سے اگر دیکھیں تو جو ہمارے سیفٹی سیکیورٹی کا انوائرمنٹ ہے یورپین کنٹریز کے اندر یا ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، تو وہ بہت بہتر ہے ریلیٹیولی کہ جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں، اسپیشلی جو ہمارا خطہ ہے. یہ چند ایسے فیکٹر ہیں جو کہ حالات کو مؤثر بناتے ہیں وہاں پہ بزنس کرنے کے لیے. ادروائز میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے یہاں پہ ایشین ممالک کے اندر، چاہے آپ اس میں چائنا لے لیں، انڈیا لے لیں، سب سے بڑھ کے پاکستان لے لیں، اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں. صرف یہ چند فیکٹرز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ بزنس نہیں آ رہا باہر سے، یا ہم اس طرح سے ترقی نہیں کر پا رہے. جناب دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارے ملک کو پرو بزنس ہونا چاہیے، ہماری پالیسیز کو پرو بزنس ہونا پڑے گا. جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو انشور کرنا پڑے گا، جو سیفٹی سیکیورٹی کا انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا. انویسٹر کے لیے آسائشیں پیدا کرنی پڑے گی کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنا بزنس آسانی کے ساتھ، جو بیوروکریسی ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو اگزامپل دی، بڑا ایزیلی وہاں پہ ہم کمپنی اسٹیبلش کر لیتے ہیں. یہاں پہ شاید اکاؤنٹنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کمپنی اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا پروسیس ہے. پھر جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ نمبر آف ٹیکسز ہیں پاکستان کے اندر، وہاں پہ بہت ریڈیوس نمبر ہے ٹیکسز کا. تو اگر ہم پروڈکٹیوٹی دیکھیں کہ ہمارے یہاں زیادہ نمبر آف ٹیکسز ہیں، وہ کیا پروڈیوس کرتے ہیں اماؤنٹ آف ٹیکس، وہاں پہ کم نمبر آف ٹیکسز ہیں اور وہ کیا پروڈیوس کرتے ہیں. تو بڑا ایک فرق آپ کو نظر آئے گا. تو ہمیں اوور آل ماحول کو سازگار کرنا ہے پاکستان کے اندر، تاکہ جو فارن انویسٹر ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ پاکستان میں آ سکے. میں سچی بات کہوں، دل کی بہت گہرائی سے میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بڑی شدید خواہش تھی کہ اس طرح کا کام پاکستان میں ہونا چاہیے. میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ واصف علی واصف صاحب یا اشفاق صاحب، اس طرح کے لوگ جو ہیں ریپلیس نہیں کیے جا سکتے، تو ان کی سکسیشن کس طرح سے ہوگی. تو اس طرح کے لوگوں کی سکسیشن ہمیں جو ہے وہ مل گئی ہے قاسم علی شاہ صاحب کی صورت میں. اللہ پاک قاسم صاحب کو لمبی زندگی دے. جو یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کی زندگیاں چینج کرنے والا کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنے ان کے پیار کرنے والے پاکستان کے اندر موجود ہیں، جو انہوں نے میڈیم استعمال کیا ہے اپنا میسج پہنچانے کے لیے، شاید اس سے بڑھ کے ان سے پیار کرنے والے دوسرے ملکوں میں موجود ہیں. تو یہ جو وہ کام انہوں نے سٹارٹ کیا ہے جناب، اس کے اثرات شاید آپ کو فوری طور پہ تو نظر نہ آئیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کے ٹرینرز باہر جا کے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں 10 سالوں میں انقلاب آتا ہوا پاکستان میں دیکھ رہا ہوں.
وہ انقلاب جو ہے وہ سوچ کا انقلاب ہوگا، اور میں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کے.